شب برات میں دعا کی قبولیت اور مغفرت سے محروم لوگ۔ احادیث مبارکہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن سے توبہ نہ کرنے والوں کی اس رات بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی، حالانکہ اس رات اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا دریا اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے اور اس کی جود و عطا بہت عام ہوتی ہے، اور غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اس کی رحمت کی برسات ہوتی رہتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں ان طبقات کو مغفرت سے محروم قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1، شرک کرنے والا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، یعنی اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب لوگوں پر ضرور نگاہ التفات فرماتا ہے اور مشرک اور کینہ پرور کے سوا اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے الصحیح میں، بہقی نے شعب الایمان میں، اور طبرانی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، اور امام ہیثمی نے کہا کہ اسے امام طبرانی نے الکبیر الاوسط میں روایت کیا ہے، اور ان دونوں کی اسناد کے راوی ثقہ ہیں۔ ناظرین محترم، اس حدیث مبارکہ میں شرک اور کینہ پروری دو ایسے گناہوں کا ذکر ہوا ہے کہ جن سے اگر خلوص دل سے توبہ نہ کی جائے، اس رات بھی اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی مغفرت نہیں فرماتا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے شرک کو ظلم عظیم اور کبھی نہ بخشا جانے والا گناہ قرار دیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی متعدد مقامات پر شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا اور اس کی نہایت شدت سے مذمت فرمائی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصود ہی انسانیت کو شرک کی ضلالت اور پستیوں سے نجات دلانا تھا۔ توحید کا مقصد انسان کو شرک سے بچا کر وحدانیت کو انسان کے رگ و پے میں اتار کر اسے صرف خدائے وحدہ لا شریک کا عابد ساجد بنانا ہے، تاکہ مخلوق کے آگے جھکنے کی بجائے اللہ کے آگے جھکنے سے انسان کا ظاہر اور باطن توحید کی قوت سے آشنا ہو اور ہر باطل سے ٹکرانے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو۔ دوسرا بڑا گناہ جو شب برات میں مغفرت سے مانے ہے، وہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے کینہ اور بغض رکھنا ہے۔ بغض اور کینہ اور حسد ایسی نفسیاتی بیماریاں ہیں جو انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ یہ دونوں برائیاں انسان کو ذاتی اور انفرادی طور پر اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں، پھر ان سے وہ دوسروں کا شکار کرتا ہے۔ انسان دوسروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ظاہری انعامات اور اکرامات دیکھ کر اپنے آپ ہی میں جلتا ہے۔ بعض اوقات یہ حالت ایسی اسے دائمی نفسیاتی مریض بنا دیتی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہی حسد اکثر اوقات دشمنی اور عداوت میں بدل جاتا ہے، جس کے لیے انسان کوئی بھی حد عبور کر جاتا ہے۔ حسد کے متعلق نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہے کہ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، یعنی حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ لہذا اس گناہ سے بھی سختی سے بچتے ہوئے چاہیے کہ انسان اپنے سینے کو ہر قسم کی کدورت اور بغض اور حسد سے صاف رکھے، نفس میں سخاوت ہو اور تمام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی چاہے۔ اس سلسلے میں چند مزید احادیث مبارکہ پیش خدمت ہیں جن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ محبوب دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں بار بار کتنی تاکید فرمائی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان فیغفر فیہا الذنوب الا لمشرک او مشاحن، یعنی اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب کو اپنی شان کے لائق آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے
اور اس رات مخلوق کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ منذری نے لکھا کہ امام بہقی نے کہا کہ ھذا مرسل جید، یہ حدیث عمدہ مرسل ہے۔ کثیر بن مرہ حضرمی سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی لیلۃ النصف من شعبان یغفر اللہ عز وجل لأہل الارض الا المشرک والمشاحن، یعنی شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالی تمام اہل زمین کی مغفرت فرماتا ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ امام بہقی نے اسے روایت کیا ہے اور فرمایا یہ حدیث مرسل ہے، اور ایک اور سند سے حضرت مکحول سے واسطہ ہے، حضرت ابو ثعلبہ خشنی سے بھی مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہم۔ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ اور یہ حدیث مکحول اور حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہما کے مابین عمدہ مرسل ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو بکر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى الى سماء الدنيا فيغفر لعباده الا ما كان من مشرك ومشاحن لاخيه، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرماتا ہے سوائے مشرک اور اپنے بھائی سے بغض رکھنے والے کے۔ ایک روایت میں قاسم بن محمد اپنے والد گرامی یا چچا کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ينزل اللہ تبارک و تعالی لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لكل نفس الا انسانا في قلبه شحناء او مشركا بالله عز وجل، یعنی اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات کو اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اس کے سوا جس کے دل میں بغض اور کینہ ہو یا جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، تمام انسانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ امام حسمی نے کہا کہ اس کی سند میں عبد الملک بن عبد الملک ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے جرح و تعدیل میں اس کا ذکر بغیر ضعف کے کیا، اور اس کے دیگر تمام راوی ثقہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے جسے امام بزار نے روایت کیا ہے، اور حسمی نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی سند میں ہشام بن عبد الرحمن راوی کو میں نہیں جانتا، اور اس کے باقی افراد ثقہ ہیں۔ علا بن حارث سے روایت ہے کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اتدری ای لیلتی ھذہ؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، قال هذه ليلة النصف من شعبان ان الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر اهل الحقد كما هم، یعنی عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے بندوں پر نگاہ التفات فرماتا ہے، پس بخشش طلب کرنے والوں کو بخش دیتا ہے، اور رحم کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، اور حسد رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، ان کی بخشش نہیں فرماتا۔ ایک روایت میں آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَيَغْفِرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا الْعَاقَ وَالْمُشَاحِنَ، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کی مغفرت کرتا ہے سوائے والدین کے نافرمان اور کینہ رکھنے والے کے۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا لإثنين مشاحن وقاتل نفس، یعنی اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب کو اپنی مخلوق کی طرف نگاہ التفات فرماتا ہے، اور کینہ پرور اور قاتل کے سوا اپنے تمام بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حزمی نے مجمع الزوائد میں کہا کہ اس کی سند میں
ابن لہیعہ لین الحدیث ہے، باقی تمام راوی ثقہ ہے۔ قتل شریعت میں قبیح ترین اور کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اس کی کیا مذمت ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، یعنی جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد انگیزی کی سزا کے بغیر ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے معاشرے کی تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے اسے ناحق مرنے سے بچا کر زندہ رکھا تو گویا اس نے معاشرے کی تمام لوگوں کو زندہ رکھا، یعنی اس نے حیات انسانی کا اجتماعی نظام بچا لیا۔ یہ اسلام کی احترام انسانیت کے حوالے سے واضح تعلیمات ہیں۔ آج دنیا کے جمیع مذاہب کے ماننے والے اپنے ہم مذہبوں کے تحفظ اور احترام پر قانون بناتے ہیں اور اس پر عمل درآمد کرتے دکھائی دیتے ہیں، مگر باقی مذاہب کے ماننے والوں کی جان کو یوں تحفظ کوئی فراہم نہیں کرتا، جبکہ اسلام واضح ترین انداز میں بغیر مسلم اور مومن کی قید لگائے محض انسانی جان کی حرمت اور تقدس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے قتل کو ساری انسانیت کے قتل کے برابر جرم قرار دیتا ہے۔ پھر کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پرامن اسلام اپنے ہی ماننے والوں میں سے کسی قاتل کو تحفظ فراہم کر دے، الا یہ کہ وہ سچے دل سے تائب ہو، جبکہ آج مسلمان محض علاقائی، لسانی، گروہی، سیاسی اور نام نہاد مذہبی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کو ناحق قتل کرتے پھر رہے ہیں، اور آئے دن بوری بند لاشیں ملتی رہتی ہیں۔ مساجد اور مدارس میں نمازیوں پر گھات لگا کر فائرنگ کی جاتی ہے۔ سوچیں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر رنج ہوتا ہوگا، اور روضہ مبارک میں جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہوں گے تو ان اعمال کو دیکھ کر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر رنجیدہ خاطر ہوتے ہوں گے۔ مکہ کے کافر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رنج پہنچاتے تھے، آج امتی اپنے اعمال بد کے ذریعے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روضہ اقدس میں دکھ پہنچا رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن عاص سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان نادى منادی هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فاعطيه فلا يسأل احد شيئا الا اعطى الا زانیۃ بفرجها او مشرک۔ جب شعبان کی 15 شب آتی ہے، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کوئی ہے بخشش چاہنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں، کوئی ہے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، پھر کوئی شخص جو چیز بھی طلب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرما دیتا ہے سوائے عصمت فروش عورت اور مشرک شخص کے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی کام سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجر مبارک کی طرف بھیجا۔ میں نے ان سے عرض کی امی جان جلدی کیجئے کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کے ساتھ شب برات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے انیس بیٹھ جاؤ، میں تمہیں نصف شعبان کی شب کے بارے میں بتاتی ہوں، کیونکہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں قیام فرما تھے۔ طویل حدیث میں حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات مجھ سے فرمایا یا حمیراء اما تعلمین ان هذه الليلة ليلة النصف من شعبان ان الله في هذه الليلة عتقاء من النار بقدر شعر غنم قلب۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما بال شعر غنم قلب؟ قال لم يكن في العرب قبيلة قوم أكبر غنما منهم لا أقول 6 نفر مدمن
خمر ولا عاق لوالديه ولا مسلم إلا ولا مصر على زنا ولا مصارم ولا مصور ولا قطات. اے حمیرہ، کیا تو جانتی ہے کہ یہ رات شعبان کی 15ویں رات ہے؟ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبیلہ قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ قلب کی بکریوں کے بالوں کا کیا معاملہ ہے؟ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرب میں کسی قبیلے کے پاس ان کی بکریوں سے زیادہ تعداد میں بکریاں نہیں ہیں، تاہم 6 لوگوں کے لیے میں بخشش کی خوشخبری نہیں دے رہا. نمبر 1 شرابی، دوسرا والدین کے نافرمان، نمبر 3 بدکاری پر اصرار کرنے والے، نمبر 4 قطع تعلق کرنے والے، نمبر 5 مصور یا بت تراش، نمبر 6 چغل خور. ناظرین محترم، اس حدیث مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر ہوا کہ توبہ کیے بغیر جن کی مغفرت کی تردید کی گئی. شراب کو اسلام میں ام الخبائث قرار دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ شراب اور جوئے میں بہت بڑا گناہ ہے. شراب نوشی اور جوا ایسے عمل ہیں جن کے ذریعے شیطان تمہارے دماغوں پر تسلط حاصل کر لیتا ہے، پھر شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ ڈال کر تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتا اور معاشرہ میں شرانگیزی کے کاموں پر ابھارتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے شراب نوشی کو شیطانی اور پلید اعمال میں شمار کرتے ہوئے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور عبادت کے لیے نصب کیے گئے بت اور قسمت معلوم کرنے کے لیے فال کے تیر سب ناپاک شیطانی کام ہیں، سو تم ان سے کلیتاً پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. امام مسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص جیشان سے آیا. جیشان یمن کا ایک شہر ہے. اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے علاقے کے ایک مشروب کے متعلق سوال کیا جس کو جوار سے بنایا جاتا تھا. اس کا نام مزر تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پوچھا کیا وہ نشہ آور ہے؟ اس نے عرض کیا جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام ان علی اللہ عز وجل عہدا لمن یشرب المسکر ان یسقیہ من طینۃ الخبال. قالوا یا رسول اللہ وما طینۃ الخبال؟ قال عرق اہل النار عصارۃ اہل النار. یعنی ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ عہد کر لیا ہے کہ جو شخص نشہ آور مشروب پیے گا اس کو تینے خبال پلائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینے خبال کیا ہے؟ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کا پسینہ، یا فرمایا جہنمیوں کی آلائشوں کا نچوڑ. ناظرین محترم، شب برات میں مسلمان جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت اور رحمت سے محروم رہتے ہیں، ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے. قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں متعدد مقامات پر والدین کی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے اور ان سے حسن سلوک سے پیش آنے کی وصیت اور تاکید فرمائی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اور ہم نے انسانوں کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم فرمایا، اس کی
ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اسے تکلیف کے ساتھ جنا، اور اس کا پیٹ میں اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا یعنی زمانہ حمل اور رضاعت 30 ماہ پر مشتمل ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے اور پھر 40 سال کی پختہ عمر کو پہنچتا ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمایا ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی اور خیر رکھ دے، بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں یقیناً فرما برداروں میں سے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اللہ تبارک و تعالی کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا والدین سے حسن سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلودہ ہو۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہے؟ فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنۃ، یعنی جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من بر والدیہ طوبی لہ زاد اللہ فی عمرہ، جس نے والدین کے ساتھ نیکی کی اس کے لیے خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے۔ حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں جہاد کا مشورہ لینے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں زندہ ہیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہی کے ساتھ رہو کہ جنت ان دونوں کے پاؤں تلے ہے۔ اتنا بڑا گناہ جو شب برات میں مغفرت سے مانے ہے، زنا کرنا، اور اس سے توبہ نہ کرنے والے لوگوں کے بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے زنا کو بے حیائی کا کام اور بہت برا راستہ قرار دیا۔ فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور تم زنا بدکاری کے قریب ہی مت جانا، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ زنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے معاشرہ اجتماعی لحاظ سے بے راہ روی، فتنہ اور فساد اور قتل و غارت گری کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ انسانوں کو ہر وقت اپنی عزت اور جان کے تحفظ کی فکر لاحق رہتی ہے۔ ایسا معاشرہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جن گناہوں کی وجہ سے مسلمان شب برات میں دعا کے قبول ہونے سے محروم ہو جاتے ہیں، ان گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون، یہ نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، یعنی قطع رحم کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا من سر ان یبسط له فی رزقہ وَأَن يُنْسَعَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، یعنی جس شخص کو اس سے خوشی ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے،
رشتہ داروں سے میل جول اور میلاپ رکھے۔ ناظرین محترم، جن گناہوں کی وجہ سے مسلمان شب برات میں دعا قبول ہونے سے محروم ہو جاتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ تصویریں اور مجسمے بنانا بھی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس سے مراد پوجنے کے لیے تصویریں اور مجسمے بنانا اور ان کا احترام کرنا ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے طاق پر ایک تصویر والا پردہ لٹکایا ہوا تھا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو دیکھا تو اس کو پھاڑ ڈالا اور ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہم نے اس پردے کو کاٹ دیا اور اس کے ایک یا دو تکیے بنا دیے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جہاد میں تشریف لے گئے۔ میں نے ایک تصویر پردہ لے کر دروازے پر لٹکایا۔ جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور آپ نے وہ پردہ دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر ناپسندیدگی کے آثار ہیں۔ آپ نے اس پردے کو کھینچ کر پھاڑ دیا یا کاٹ دیا اور فرمایا ان اللہ لم یأمرنا ان نکسو الحجارۃ والتین، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ ہم پتھروں اور مٹی کو کپڑے پہنائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم نے اس کپڑے کو کاٹ کر دو تکیے بنا لیے اور ان میں کھجوروں کی چھال بھر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مجھ سے کوئی اعتراض نہیں فرمایا۔ ناظرین محترم، جن گناہوں کی وجہ سے مسلمان شب برات میں دعا کے قبول ہونے سے محروم ہو جاتے ہیں، ان گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ چگلی کھانا ہے۔ غیبت اور چگلی میں فرق ہے۔ کسی مسلمان کو رسوا کرنے کے لیے اس کی پس پشت اس کا عیب بیان کرنا غیبت ہے، اور دو مسلمانوں میں فساد ڈالنے یا ان کو لڑانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا چگلی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حماد مشاء بنمیم، یعنی جو طعنہ زن عیب جو ہیں اور لوگوں میں فساد انگیزی کے لیے چغل خوری کرتا پھرتا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بخیارکم قالوا بلا یا رسول اللہ قال الذين اذا رؤوا ذکر اللہ تعالی ثم قال الا اخبرکم بشرارکم المشاؤون بالنمیمة المفسدون بین الاحبة الباغون للبراء العنة، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ دکھائی دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی یاد آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے برے لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو چگلی کھاتے ہیں اور محبت کرنے والوں میں فساد ڈالتے ہیں اور بے قصور لوگوں کے خلاف غم اور غصہ پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات، یعنی چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ ناظرین محترم، ان اعمال سیئہ کے ارتکاب کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بندہ ان ہی ظلمات میں بڑھتا رہے اور اپنے رب سے مایوس ہو جائے، بلکہ وہ سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو اور توبہ کا خواستگار ہو۔ اس کی رحمت اور مغفرت کے دروازے ہر دم کھلے ہیں۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی سے غلطیاں کی پھر اس کے بعد تائب ہو گئے اور اپنی حالت درست کر لی، تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سچے دل سے توبہ کرنے والے بندے امید دلائی
کہ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لہذا شب برات میں گناہ گاروں اور سیاہ کاروں کو بھی رب کی رحمت، کرم اور بخشش کے خزانوں سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بشرطے کہ وہ عجز نیاز سے اپنے خالق اور مالک کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہوں، تو وہ بھی ان خزانوں سے اپنی جھولیاں بھر سکتے ہیں۔